قیام پاکستان کے 1 سال بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ہم سے جدا ہو گئے۔ تقریباً 3 سال بعد ان کے دست راست اور جانشین نے ملت خان لیاقت علی خان بھی ایک سفاک قاتل کا نشانہ بن گئے، اور پھر نہ افسران نے اس مقصد اصل کو یاد رکھا اور نہ نام نہاد قائدین نے ملت کو اس کی یاد دلانا ضروری سمجھا۔ دولت اور اقتدار کا حصول سب کا مقصود بن گیا اور ہر شخص اس دوڑ میں شریک ہو گیا۔ حرص و ہوس سب کا مزاج بن گیا، اپنی روایات اور تمدنی خصوصیات کا کسی کو پاس نہ رہا اور نہ عدل و مساوات کے اسلامی اصولوں کا کسی کو لحاظ رہا۔ سامعین کرام، اور اب سماعت فرمائیے ہماری اگلی شریک محترمہ ایم سلطانہ، جنہوں نے اشعار کی صورت میں قائد کا پیغام ٹیکسٹ کیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ اے مسلماں تو ہے دنیا میں خدا کا ترجمہ، اے مسلماں تو ہے دنیا میں خدا کا ترجمہ، تیرے ہونے ہی سے ہے پر رونق یہ بزم جہاں، یہ بھور بپھری ہوئی موجیں یہ طوفانوں کا زور، یہ بھور بپھری ہوئی موجیں یہ طوفانوں کا زور، اپنی اس دنیا پہ ہوتا ہے جہنم کا گماں، بے اثر ہے تیری دانائی سے شیطاں کا فریب، بے اثر ہے تیری دانائی سے شیطاں کا فریب، تو کھلا سکتا ہے ویرانوں میں تازہ گلستاں۔ اور اب ہمارے چینل کے ایک محترم شریک ڈاکٹر عدنان جاوید کے خیالات جانتے ہیں کہ آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس دن کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں۔ محترم ڈاکٹر عدنان جاوید۔ السلام علیکم۔ کسی بھی یوم کو منانے کا مقصد اس دن سے جڑا کوئی اہم ترین واقعہ یا عظیم ترین شخصیت ہوا کرتے ہیں جن کی یاد کو زندہ رکھنا لازم ہوا کرتا ہے۔ قائد دیو بھی ایسے دنوں میں سے ایک عظیم دن ہے جس کو منانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کی تعلیمات اور کارناموں کو زندہ رکھتے ہوئے اسے نسل در نسل منتقل کرتے چلے جائیں تاکہ ہم آزادی جیسی عظیم نعمت کی قدر و قیمت کا حقیقی معنوں میں ادراک کر سکیں اور اس کو حاصل کرنے کی خاطر اپنے جان و مال، عزت و آبرو قربان کرنے والوں کی قربانیوں کو یاد رکھ سکیں۔ ایسا کرنے سے ہی ہماری نسل صحیح معنوں میں محب وطن بن کر اس ملک کی ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، حالات کا احساس دلایا ہمیں جس نے، اور نیند کے غلبے سے جگایا ہمیں جس نے، خطرے سے غلامی کے بچایا ہمیں جس نے، آزادی کا بھی شوق دلایا ہمیں جس نے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے، اس قائد اعظم کو سدا یاد رکھیں گے اور اس کے حسین باغ کو آباد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھے محترم محمد ریاض، جنہوں نے ان خوبصورت اشعار کے ذریعے اپنے عظیم قائد سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔ محترم سامعین، اب ہمارے آج کے اس پروگرام کی آخری مستقل ساتھی، جن کا اپنا چینل گھر کا ریڈیو کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر فرحانہ سے کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور یوم قائد کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ ڈاکٹر فرحانہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے پوچھا ہے کہ 25 دسمبر قائد اعظم کی یوم پیدائش کے حوالے سے ہمیں منانا چاہیے یا نہیں، اور اس دن کے تقاضے کیا ہیں۔ تو بالکل ہمیں منانا چاہیے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل ہمارے ہیروز کے بارے میں اتنا نہیں جانتی جتنا غیر ملکی ہیروز کو، خاص طور پر فلم ایکٹر اور کھلاڑیوں کو انہوں نے اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصل ہیرو وہ ہوتے ہیں جو دین کی اور ملک کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، اور قائد اعظم نے ہمارے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا اس سے اچھا طریقہ کوئی نہیں
کہ ہم ان کی یوم پیدائش اور یوم وفات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ سامعین کرام، اور آخر میں اس آڈیو میں شریک تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی شرکت سے اس پروگرام کو رونق بخشی۔